الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل احترام محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محترم مہینوں میں سے چند مہینے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک قابل احترام ہیں، بہت زیادہ محترم ہیں. ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے نزدیک قابل احترام ہیں ہی، لیکن ان مہینوں میں سے چند مہینے ایسے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت زیادہ ان کا احترام ہے. یہ وہ مہینے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کے اندر، جس میں صدیوں سے لڑائی جھگڑا فساد برپا ہوتا تھا، ان مہینوں کے آ جانے کے بعد بھی زمانہ جاہلیت میں بھی ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اس زمانے میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. صدیوں سے ہو رہی لڑائی کو بھی اس مہینے کے اعزاز میں، اس مہینے کے احترام میں لڑائی جھگڑے فساد کو بھی چھوڑ دیا جاتا تھا. انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رجب المرجب جو ابھی چل رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں کے درمیان، بہت سارے لوگوں کو اس ماہ سے متعلق غلط فہمی ہے، ناواقفیت ہے، اور طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل گئی ہے. ان کی حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا. یعنی ہمیں اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ ہم اپنی زندگی ہی میں رمضان کو پالیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے 2 مہینے پہلے رمضان کا انتظار کرتے تھے، 2 مہینے پہلے رمضان کی آمد کا شوق رکھتے تھے. اور جو یہ دعا پڑھی گئی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے اس دعا کا پڑھنا سنت ہے. اگر کوئی شخص شروع میں نہ پڑھ سکا ہو تو درمیان میں، بیچ میں پڑھنے کی بھی گنجائش.
اس کے علاوہ اور چیزیں جو لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں اس کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 27 رجب کی شب کے بارے میں لوگوں میں یہ بات اور ناواقفیت ہے کہ وہ شب معراج ہے۔ ہر 27 رجب کو لازماً یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے۔ جو فضیلت شب قدر کی ہے، کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے، بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر اس رات میں لوگوں نے عبادت کے الگ الگ طریقے اپنی طرف سے گھڑ لیے کہ مثال کے طور پر اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، 100 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور پھر ہر نماز کا الگ الگ نام لوگوں نے رکھ دیا ہے، اور پھر ہر رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ خوب سمجھ لیجیے یہ سب باتیں بے اصل ہے، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد باتیں ہیں۔ لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام، تابعین، طبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، دین پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے، دین کا سب سے زیادہ ذوق اور شوق رکھنے والے، اور دین پر سب سے زیادہ عمل پیرا ہونے والے تھے۔ اب اگر اٹھ کے کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، ان سے زیادہ دین کا ذوق اور شوق رکھنے والا ہوں، ان سے زیادہ دین کی فہم و فراست رکھنے والا ہوں، ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، ظاہر ہے میں ایسے شخص کو بیوقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے، جس کو دین کی اور اسلام کی بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں ہے۔ لہذا اس رات میں عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس عبادت کی توفیق دے دے وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ آج کی رات میں جاگنا یا کل کی رات میں جاگنا یا 27 رجب یعنی شب معراج کو جاگنا، ان دونوں راتوں میں کوئی زیادہ فرق اور نمایاں امتیاز نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح 27 رجب کا روزہ ہے، شب معراج کا روزہ، اس روزے کو بھی بہت سارے لوگ فضیلت والا خیال کرتے ہیں۔ جس طرح عاشورہ کا روزہ فضیلت والا ہے، جس طرح عرفے کا روزہ فضیلت والا ہے، ٹھیک اسی طرح لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شب معراج کا بھی روزہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس بارے میں ایک یا دو روایتیں ہیں، لیکن وہ ضعیف ہے، لیکن اس کی صحیح سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ چلو پھر بھی شب معراج کی کچھ تو اصل ہے کہ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مقام پر تشریف لے گئے، لیکن اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر آج کل ہمارے معاشرے میں فرض اور واجب کے درجے میں جو چیز پھیل گئی ہے وہ کنڈے ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں اور اس دور میں اگر کوئی مسلمان کنڈے نہ کرتا ہو تو اس کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتے، اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، حج کرے یا نہ کرے، گناہوں سے بچے یا نہ بچے، لیکن کنڈے ضرور ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص نہ کرے یا کرنے والوں کو منع کرے تو اس پر لعنت اور ملامت کی جاتی ہے کہ ایک ایسا مسلمان ہے، ان کے یہاں اس کا تصور ہی نہیں معلوم یہ کنڈے کہاں سے آ گئے۔ قرآن و حدیث سے، صحابہ اکرام سے، تابعین سے، طبع تابعین سے، بزرگان دین سے، کہیں سے اس کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے، اور اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ گھر میں دین کا کوئی دوسرا کام ہو یا نہ ہو لیکن کنڈے ضرور ہونا چاہیے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان چیزوں کو اپنی طرف سے گھڑ لیا اور اپنی طرف سے اپنا لیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں لوگوں کو نفسانی خواہشات پوری ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لذتیں پوری ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، آپس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، ادھر پوریاں پکتی ہیں، ادھر حلوہ پکتا ہے، ایک چیز ادھر سے ادھر جا رہی ہے، ادھر سے ادھر چیز جا رہی ہے، ایک میلہ ٹائپ لوگ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس واسطے شیطان نے لوگوں کو اس کام میں مشغول کر دیا، مصروف کر دیا کہ نماز روزہ وہ ضروری نہیں ہے، گناہوں سے بچنا وہ ضروری نہیں ہے، مگر یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی کہ اس قسم کی چیزوں کو لازمی سمجھ لیا گیا اور حقیقی چیزوں کو پسے پش ڈال دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس بارے میں رفتہ آہستہ آہستہ اپنے بھائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کی صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے بھائی بیچارے ناواقفیت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہم کر لیے تو کون سا گناہ ہو گیا۔ اس لیے ان کو تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہے، تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہے۔
اگر ہم سمجھتے ہیں ہماری بات کی ویلیو نہیں رہے گی، ہم بتائیں گے وہ نہیں مانیں گے، تو ہمارا کام صرف بتانا ہے، ہدایت دینا اور دلوں کو پلٹانا یہ اللہ کا کام ہے۔ آج ہم اگر بتا دیں گے، جہاں کہیں بھی ہمارے دوست ہو، احباب ہو، رشتہ دار ہو، یا خود ہمارے گھر میں اگر ایسی چیز جو شریعت میں ممنوع ہے، منع ہے، ہم اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے نہ روک سکتے ہو تو زبان سے روکے، زبان سے بھی اگر ہم نہیں روک سکتے تو پھر آخری درجہ ہے کہ دل میں برا تو ہم اس کو سمجھے کم از کم۔ بہرحال محترم بزرگ اور دوستو، میں عرض کر رہا تھا شب معراج سے متعلق کچھ باتیں۔ اصل میں شب معراج سے متعلق وہ باتیں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ شب معراج آنے میں ابھی کچھ وقت ہے، اس لیے اس سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے، کچھ ہدایات ہمارے سامنے آ جائیں۔ واقعہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو سب سے اچھا تحفہ دیا ہے وہ نماز ہے، لیکن آج امت نے اسی نماز کو پس پش ڈال دیا۔ جو چیزیں دین میں رائج نہیں تھی اس کو اپنا لیا، اور جو چیزیں دین میں تھی اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 نصیحتیں کی، جن میں سے 4 نصیحتیں یہ تھی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عبادہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تم جلا دیے جاؤ، چاہے تم سولی پر لٹکا دیے جاؤ، لیکن تم کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پہلی نصیحت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی۔ دوسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جان کر کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، جان کر چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار میں مصروف ہے، معلوم ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں جماعت کھڑ گئی ہے، لیکن کاروبار میں مصروف ہے، اور بہت سارا گراہک ہمارے سامنے موجود ہے، ان کو چھوڑ کر جانے کو ہمارا دل نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے ہی کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے فقد خرج الملہ، وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ کوئی نیک کام کرے یا برائی کا کام کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بے فکر ہو جاتے ہیں، کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تیسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے کہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ چوتھی اور آخری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ شراب کبھی نہ پینا، شراب کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ شراب ایسی چیز ہے، یہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی چابی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے شراب کا کہ یہاں سے برائیاں جنم لیتی ہے۔ صرف ہم سمجھتے ہیں صرف شراب پینا ہی مدہوشی ہے، شراب پینا ہی جرم ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی کام، ایسا کام آپ بزنس کر رہے ہوں، یا آپ تجارت کا کام کر رہے ہوں، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہو جس سے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے غفلت برت رہے ہیں، یاد رکھیں وہ بھی گناہ کا کام ہمارا ہے۔ بہت سی احادیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرو، اس کو مارو۔ عجیب بات یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو دنیا کی ہر چیز کی فکر دلاتے ہیں، لیکن انہیں نماز کی طرف ہی توجہ نہیں دلاتے، نماز کی طرف ہی ان کی فکر نہیں دلاتے، بلکہ بعض جگہ تو خود ماں باپ نماز کی فکر نہیں کرتے، خود ماں باپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو پھر بچوں کے اندر وہ چیز کہاں سے پیدا ہوگی؟ کہاں سے بچوں کے دل میں نماز کی فکر اور نماز کی تڑپ پیدا ہوگی؟ ظاہر نہیں ہوگی۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، وہ شخص ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ آج دیکھیں لوگوں کے ذہنوں اور دماغ میں ایسی باتیں بیٹھ گئی، یہ نماز کو چھوڑنا بہت زیادہ عام ہو گیا، بے حد عام ہو گیا۔ ہر چھوٹا کام آ رہا ہے، لوگ نماز کو تاخیر کر رہے ہیں، مؤخر کر رہے ہیں، کبھی کبھی تو نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ نماز جنازہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحت کی چیزیں رکھی ہے۔ حالانکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور عام نمازیں جو دن میں 5 وقت کی فرض ہے وہ فرض عین ہے۔ فرض کفایہ میں ہم اتنا لوگ جمع غفیر، ایک بہت بڑی تعداد نماز جنازہ میں لوگ شریک ہوتے ہیں، اور پھر نماز جنازہ ہو جانے کے بعد اس کے بعد والی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ فرض عین ہے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے فقد خرج الملہ، تو وہ مذہب سے نکل جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ چیز ہم کفر کے قریب ہو رہے ہیں، اور اگر ہم نماز کو پابندی کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، نماز کی فکر کر رہے ہیں، تو یہ چیز ایمان کے قریب کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 50 نمازیں تو دی، لیکن وہ کم ہوتے ہوتے 35، 25، 20 کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی۔ لیکن اللہ کے بندوں پر اپنی مہربانی دیکھیے، اللہ کا بندوں پر فضل دیکھیے کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، لیکن اس کا ثواب اللہ نے 50 نمازوں کے برابر ہی رکھا۔ کتنی سخت وعیدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نماز کو چھوڑ دینے پر۔ کیا ان وعیدوں کو سننے کے باوجود بھی کوئی مسلمان نماز چھوڑنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مگر ہمارا افسوس کہ ہمارا ایمان اتنا ضعیف ہو گیا، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ ہمیں نماز کی پابندی کی طرف آمدہ ہی نہیں کر سکتا۔ ورنہ جس شخص کے سینے میں ایمان ہو اور پھر وہ نماز نہ پڑھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جہاں ایمان ہے وہاں نماز ہے۔ اور اچھا پھر ٹھیک ہے، ہمارے دلوں میں ایمان ہے، ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بہت ضعیف ہو گیا، ہمارا ایمان میں اب وہ قوت باقی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ میرے آقا کے جانثاروں کو دیکھیے، وہ نماز کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، اس لیے کہ سینوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا۔ سخت سے سخت مصروفیت کی حالت میں بھی اگر نماز کا وقت آ جاتا تو تمام کاروبار چھوڑ کر سیدھے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کانوا یتبایعون ولا یدعون الصلاۃ المکتوبۃ فی الجماعہ، صحابہ اکرام خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرض نماز کو جماعت کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یعنی نماز تو ہے ہی، ایک طرف جماعت تک محرومی گوارا نہیں تھی۔ کاروبار اپنی جگہ، تجارت اپنی جگہ، مصروفیات اپنی جگہ، مشاغل اپنی جگہ، مگر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ایک الگ اہتمام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار میں تھا کہ نماز کا وقت آ گیا تو تمام صحابہ اکرام نے اپنی اپنی دکانوں کو بند کر کے فوراً مسجد میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ان کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ صحابہ اکرام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تجارت، کاروبار، مصروفیت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، واقام الصلاۃ، وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو بھی دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں نماز کو قائم کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں کیسے دن سے جس دن میں دل اور آنکھیں پلٹ دیے جائیں گے۔ جس انسان کے دل میں قیامت کا خوف اور اللہ کی ذات کا ڈر پیدا ہو جائے وہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم پر جو غفلت اور مدہوشی طاری ہوئی ہے، بے ہوشی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، قیامت کی جزا اور سزا، حساب کتاب کا خوف نہیں ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کے دل میں چونکہ اللہ کی پکڑ کا ڈر تھا، اس لیے وہ کسی حالت میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتے تھے۔ تجارت ہو، ملازمت ہو، مزدوری ہو، گھریلو مصروفیات ہو، سخت سے سخت پریشانی، سخت سے سخت مصروفیت، بڑی سے بڑی پریشانی ان کے اور نماز کے درمیان میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی، ان کے اور نماز کے درمیان میں کبھی بھی حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ جس دن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخم لگا، اسی رات کی صبح کو لوگوں نے آپ کو نماز فجر کے لیے جگایا، باوجود یہ کہ زخمی تھے، زہر میں پورا اندر اتر گیا تھا، جسم میں پورا زہر اتر گیا تھا، مگر باوجود آپ نے فوراً نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس حالت میں نماز ادا فرمائی کہ جسم سے مسلسل خون بہ رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نماز کی پابندی اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں، نماز کے اندر منافع ہی منافع ہے، دنیا کے فائدے بھی ہے، آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ نماز کے اندر، نماز وہ چیز ہے کہ انسان کو طہارت اور پاکیزگی کا درس دیتی ہے، نماز وہ چیز ہے کہ انسان کو اس کا وقت کا پابند بناتی ہے، نماز وہ چیز ہے کہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز آخرت کا بہترین توشہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں
میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو چیزیں دین میں نہیں ہیں ان سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔